الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ بہت ہی مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس، اور اس مختصر وقت میں ہم چند احادیث طیبہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان احادیث طیبہ کا تعلق میرے اور آپ کے اور سب کے آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان عالی شان کے ساتھ ہے۔ حضور جیسا کوئی پیغمبر نہیں ہوا، اور حضور کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہوا۔ حضور کی صاحبزادیوں جیسی کسی کی صاحبزادی نہیں، حضور کے نواسوں جیسے کسی کے نواسے نہیں، اور حضور کی کتاب قرآن پاک جیسی کسی کی کتاب نہیں، اور حضور کے زمانے جیسا کسی کا زمانہ نہیں، اور حضور کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں۔ تو پھر یہ بھی کہہ دو حضور کے صحابہ جیسا کسی کا کوئی صحابی بھی نہیں۔ بات تب مکمل ہوتی ہے نا، دونوں آنکھیں روشن ہیں، یہ آنکھ صحابہ کی عظمت دیکھتی ہے اور یہ آنکھ اہل بیت کی شان دیکھتی ہے۔ ہم صحابہ کی عظمت کے بھی قائل اور اہل بیت کے فضائل کے بھی قائل، اس لیے کہ قرآن کے حامل ہیں، اس لیے کہ شریعت بیضاء کے عامل ہیں، اس لیے ہمارے دلوں میں اللہ پاک نے اپنی محبت بھی رکھی ہے، اپنے حبیب کی بھی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم تنگ دست نہیں ہیں، مفلس نہیں ہیں، بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہمارے پاس بڑا خزانہ ہے، ہم دونوں جہانوں کے خزانے سمیٹ کر بیٹھے ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دونوں جہانوں کا خزانہ ہے۔ ایک پردے میں میرے نبی کا اسم پاک رکھ دو اور دوسری پردے میں کائنات کے سارے خزانے رکھ دو، میرے نبی کا نام اونچا ہے، سب جھنڈوں سے اونچا میرے نبی کا جھنڈا ہے، سب صحابہ سے میرے نبی کے صحابہ کا جھنڈا اونچے لگائے ہیں نا، رب نے اونچے کیے، سبحان اللہ۔ بغیر تمہید کے چلتے ہیں سیدہ ام المومنین کی جناب میں، جی ام المومنین کی جناب میں، جسے رسول چاہے، اللہ کا حبیب جس سے پیار کرے، جی اس کی مثل زمانہ پیش کر سکتا ہے؟ نہیں، اب تو زمانہ باز ہو چکا ہے، وہ لوگ چلے گئے۔ جس نے پوری عمر میں میرے نبی پاک سے فیض پایا، رسول پاک کے گھر بچپن میں آ گئے اور سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے تک سرکار سے خوب تعلیم حاصل کی۔ ہمارے نصاب بڑے مختصر ہیں اور وہ بڑے ناقص ہیں، بندوں کے بنائے ہوئے۔ دیکھ لو سکولوں کا نصاب ہم نے بنایا ہے، درس نظامی ایک عالم دین نے بنایا ہے، ترتیب دیا ہے، بڑے ہی جامع صحیح، لیکن وہ نصاب جو مصطفیٰ کی نگاہ ناز سے پڑھنے پڑھانے والی الگ بات ہے، کتابوں کی الگ بات ہے۔ کون سی ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ ہے؟ جی سبحان اللہ۔ تیرے کالج کی لائبریری میں جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں، کوئی کتاب بھی اتنی جامع نہیں ہے جتنی جامع کس کو کہو گے؟ جی نہیں، میں اختلاف کروں گا، جتنی جامع نگاہ مصطفیٰ ہے۔ ایک نظر سے میرے مصطفیٰ نے ان بدوؤں کے سینے علم کے خزانوں سے معمور فرما دیے۔ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، کاغذ نہیں، قلم نہیں، لکھنا جانتے ہی نہیں۔ آج جس نے مسئلہ پوچھنا ہو، سمجھنا ہو، وہ ان صحابہ کی رجوع کرے جو امی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت ہے؟ مکتب میں وہ دولت نہیں ملتی جو نگاہ سے ملتی ہے۔ اس لیے کہنے والے کہہ گئے، علم و حکمت از کتب، دین از نظر۔ علم کتابوں سے ملے گا، دین کتابوں میں نہیں ہے، دین کسی کی نظر سے ملے گا۔ اور یہ نظر ہر ایک کو ملتی نہیں، کسی کو ملے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دفعہ حضور نے انہیں یا بنت صدیق فرمایا، اے صدیق کی بیٹی۔ ابو بکر کو صدیق فرمایا، زبان رسالت رہے، ایمان والے مان گئے، جن کے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، نہیں مانتے، نہ مانے۔ رب نے دوسرا محلہ بھی تیار کر رکھا ہے، اس کو بھی آباد کرنا ہے نا۔ ایک محلہ نہیں، دو محلے ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے۔ وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، یہ 7 زمینوں سے نیچے ہے۔ رب نے اس سے بھی وعدہ فرمایا، اس سے وعدہ فرمایا، میں تجھے بھروں گا، ضرور بھرے گا۔ اس لیے بندے تیار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی۔ جب باپ صدیق ہے تو بیٹی صدیقہ ہوئی۔ یہ جو حدیث میں آپ پیش کرنے لگا ہوں، یہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت جماعت کی حدیث کی 2 عظیم کتابوں میں ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے کہ دونوں کتابوں میں ہو، بخاری اور مسلم میں، انہیں صحیح ہے کہتے ہیں، اور اس حدیث کا راوی بھی ایک ہی ہو۔ امام بخاری نے بھی اسی سے حدیث روایت کی ہو اور امام مسلم نے بھی اسی سے حدیث روایت کی ہو، وہ حدیث متفق علیہ کہلاتی ہے۔ تو بڑی طاقت والی حدیث ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تمام ازواج مطہرہ۔ کوئی بیٹھ کر دکھائے تو صحیح، بس لے گئی بازی، وہ لے گئے۔
تمام ازواج مطہرات حضور کے پاس بیٹھے تھے، دیکھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہے۔ کون روایت کر رہا ہے؟ دوستوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا اور عائشہ صدیقہ کے درمیان اختلاف تھا، نفرت تھی۔ استغفر اللہ، نبی کا سایہ ہو تو رحمت کا سایہ ہوتا ہے، نبی کا کرم ہو اختلاف اور نفرتیں اٹھ جاتی ہیں۔ رسول اللہ نے نفرتوں کو مٹا کر بڑے بڑے قبیلوں کو جو دشمنی میں مبتلا تھے ایک مسلح پر کھڑا کیا ہے۔ عقل تسلیم نہیں کرتی، روایات تسلیم نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ صاحبزادی صاحبہ آ رہی ہیں، بے مثل صاحبزادی، 4 صاحبزادیاں ہیں، لیکن جو شان رب نے خاتون جنت کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور قصے میں نہیں ہے، یہ رب کی تقسیم ہے۔ ضروری نہیں کہ حضور کی صاحبزادی تو چاروں شان میں برابر ہو، ضروری نہیں۔ تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، دیکھنا تو کیا برابر ہے؟ نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا۔ 4 کتابیں آسمان سے آئیں، کیا چاروں برابر ہے؟ نہیں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، کیا برابر ہے؟ نہیں۔ فرشتے ہیں بے شمار، کیا سب برابر ہیں؟ نہیں۔ فاطمہ الزہرا کی شان الگ ہے، سبحان اللہ۔ بڑا اعزاز میرے نبی نے بخشا۔ حدیث میں آتا ہے جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتی تھی، حضور اٹھ کھڑے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ اور فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑ کر سرکار بوسے لیے کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ واہ نبی، تو نے پوری دنیا کے والدین کو بتا دیا ہے کہ اولاد سے محبت کرنے کا کیا انداز ہے۔ جی، اس مجمع میں ہے کوئی ایسا جو اپنی بچی کو اتنا پیار دے کہ اس کا ہاتھ چومے؟ میرے مصطفیٰ نے بچوں کو ہی اہم نہیں بنایا، بچیوں کو بھی شان عطا فرمائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچہ پیدا ہو خوشی منائی جاتی ہے، بچی پیدا ہو تو افسوس کے ہاتھ ملے جاتے ہیں، دینے والا وہ ہے۔ بیٹیاں نہ ہو، بیٹے کہاں سے آئے؟ مریم بیٹی ہے کہ بیٹا ہے؟ حوا بیٹی ہے کہ بیٹا ہے؟ عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، زینب، فاطمہ، یہ کن کے نام ہے؟ ساری دنیا میں نور ان کا پھیلا ہوا ہے۔ جتنے سید ہیں خاتون جنت کو سلام کریں، یہ سب فاطمہ الزہرا کی اولاد پاک ہے۔ بیٹی کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے۔ ہاں، فکر اس بات کی ہونی چاہیے امانت میرے پاس آ گئی میرے رب کی، میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کو یہ بتاؤں کہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کیسی تھی، اس کو بتاؤں حضرت عائشہ صدیقہ کے اخلاق کیسے تھے، میں انہیں بتاؤں کہ اہل بیت کا پردہ کیسا تھا، شرم و حیا کیسا تھا، صبر کیسا تھا، شکر کا انداز کیسا تھا۔ جی، امانت، راز رکھنا، یہ ساری خوبیاں بتائے نا، اور ان سے بھیک مانگ کر اپنی بیٹی کا ہار بنائے۔ یہ سونے کے ہار کچھ حیثیت نہیں رکھتے، کوئی ظالم چھین کر چلا جائے گا، اپنی بیٹی کو ایسا ہار پہنا جو دنیا میں بھی حسن پیدا کرے، آخرت میں بھی حسن پیدا کرے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ کون رہا ہے جی؟ عائشہ صدیقہ۔ جسے آدمی پسند نہیں کرتا نا، اسے پھر دیکھتا تو نہیں نا، ایک نظر دیکھ کر نظر ہٹا لیتا ہے۔ عائشہ صدیقہ مسلسل دیکھ رہی ہیں کہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں۔ یہ کیسے مجھے پتہ چل گیا کہ مسلسل دیکھ رہی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ الزہرا کی رفتار کو دیکھا، چال کا انداز دیکھا، بالکل میرے نبی پاک جیسی رفتار تھی۔ ایک نظر میں تو نہیں نا پتہ چلتا، آدمی مسلسل دیکھتا ہے کہ یہ کیسے چلتا ہے، ہر آدمی کے چلنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ میرا تیرا انداز نبی کے چلنے جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن عائشہ صدیقہ گواہی دے رہی ہیں کہ فاطمہ الزہرا کی رفتار بالکل رسول پاک کی رفتار کے مطابق تھی۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتا کر جانا محبت ہے کہ نفرت ہے؟
جس سے نفرت ہو اس کے واقعات محبت کے ساتھ بیان نہیں کیے جاتے۔ پھر آگے سنو، میں حدیث پاک کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، یہ میرے پاس ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی جب آئی نا فاطمہ الزہرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کو یاد نہیں، فرماتی ہیں دائیں جانب بٹھایا یا بائیں جانب بٹھایا، اپنے پاس ساتھ بٹھایا۔ ایک بڑی پیاری بات آپ کے حافظے کے سپرد کرتا ہوں، جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر صحابہ آئے، پانی موافق نہ آیا، کافی صحابہ بیمار ہو گئے، حضرت بلال کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، بخار شدید ہے اور مکے کی فضاؤں کو پانی کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی بخار ہو گیا، ابو بکر صدیق آئے، اور اس وقت بیڈ کا رواج نہیں تھا، کوئی چارپائی بہت کم استعمال ہوتی تھی، زمین پر ہی بستر لگائے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر ہی لیٹی ہیں، بخار بڑا شدید ہے، حضور تشریف، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، حال معلوم کرنے کے لیے۔ یہ صلہ رحمی فرض ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، صلہ رحمی فرض ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خیریت دریافت کرنا۔ جی جا نہیں سکتے تو ٹیلی فون پر رابطہ رکھو، خیریت معلوم کرو، دکھ درد میں شریک ہو، اپنی اولاد تو تمہارا خون ہے۔ میری باتیں پسند آ رہی ہیں؟ کیوں نہ آئے، میرے نبی کا پیغام ہے، کاش ہم اسے قبول کرتے۔ معمولی بات پر ناراض ہو جانا، ساری زندگی منہ نہ دیکھنا بیٹی کا، نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا بیٹا سناؤ کیا حال ہے، اور یہاں رخسار پر بوسہ لیا۔ صدیق اکبر نے عائشہ صدیقہ کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ۔ آج کل ایک نیا فتنہ جس کی عمر 150-200 سال سے زیادہ نہیں ہے، بہت زور پکڑ گیا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ان کا ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں، ہمارے مسلک میں اگر کوئی باعزت شخص آئے تو لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ ان لوگوں کا وہ اہل علم ہے، میں ان کے علم کو چیلنج نہیں کرتا، نہ نفی کرتا ہوں، بڑے بڑے مدرسے، بڑی کتابیں تصنیف کی ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، بڑی تفسیریں لکھی ہیں، بڑی حدیثوں کی شرح لکھی ہیں، بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں کیڑا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کسی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، کسی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو لوگ اٹھتے ہیں یہ ناجائز ہے، اور حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن کسی اہل دل سے حدیث پڑھے پھر حدیث کی سمجھ آتی ہے۔ یہ قیام تعظیمی میرا موضوع نہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، آج صرف اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے تھے، حضور فاطمہ الزہرا تعظیم کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور حضور کے دست مبارک کو پکڑ کر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ جس طرح حضور ان کو تربیت دے رہے تھے اسی طرح وہ بھی اس تربیت کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ حضور کا اٹھنا فاطمہ الزہرا کے لیے یہ تعظیم نہیں ہے، یہ شفقت ہے۔ بڑا چھوٹے کے لیے اٹھے شفقت ہے، بڑا چھوٹے کے ہاتھ چومے شفقت ہے، چھوٹا بڑے کے لیے اٹھے تعظیم ہے، چھوٹا بڑے کے ہاتھ چومے تعظیم۔ یہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر، بلکہ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ بہت بڑا کل ہو نا، کہ کل پر سارے جمع ہوتے ہیں، اس لیے کل سب کو یاد ہے نا، کل ہو اللہ احد سب کو یاد ہے، تو جب کل ہو تو پھر بڑے لوگ جمع ہوتے جو کبھی مسجد میں نہیں جاتے،
جی بلکہ مولویوں سے بھی دور، کوسوں دور، دین سے دور، مذہب سے دور، وہ بھی کل پر منہ دکھانے کے لیے کل ہم مریں گے تو یہ بھی آئیں گے۔ ایسا کوئی موقع ہو تو پھر میں یہ مسلک پیش کروں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے ہمارے مسلک کے بعض دنیا دار قسم کے لوگ، وہ کسی بزرگ کی تعظیم کوئی کرے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری کوئی نہیں کرتا، اس کی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کچھ الگ بات ہے، تیرے پاس روپیہ ہے یہ کچھ بھی نہیں، اس کے پاس جو رب کا عطا کردہ خزانہ ہے وہ اس کی تعظیم کی جائے تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بھائی یوں بھی نہ چلے جائیں نا، پھر آپ کہیں کہ ایک ہی حوالہ دے کر گزر گیا، ہم نے ایک حدیث پاک 20 مرتبہ بیان کی ہے بھی بخاری شریف کی، دوہرا دیتا ہوں مختصر، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ نماز پڑھا رہا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جی نماز پڑھا رہے، جماعت کرا رہے، حضور تشریف لائے، اس سے آگے آپ کو حدیث ساری یاد آ گئی، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ جو نئے نمازی ان کو بتائے دیتا ہوں، ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ حضور تشریف لائے تو پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، کس میں؟ نماز میں، کس میں؟ مسجد میں، کس میں؟ اللہ کی نیاز میں، اللہ کی عبادت میں۔ پھر گھومو مولوی مفتیوں سے مسئلہ پوچھو، کوئی بڑا بزرگ آ جائے، میرے پیر آ جائے، میرے استاذ آ جائے، شیخ القرآن آ جائے، شیخ الحدیث آ جائے، صدر مملکت آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، کوئی عزت والا آ جائے تو کیا امام پیچھے ہٹ جائے گا؟ سب نفی میں جواب دے رہے ہیں، اور یہی مسئلہ بھی ہے، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا امام۔ حالانکہ امام غریب ہو سکتا ہے، آنے والے سے امام علم میں چھوٹا ہو سکتا ہے، آنے والے سے کی بنسبت امام اس کا شاگرد مرید ہو سکتا ہے، تو پیر کی تعظیم کرے، استاد کی تعظیم کرے، صدر مملکت کی تعظیم کرے، نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہے اور عبادت کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ ابو بکر صدیق کے علم میں نہیں تھا، پیچھے ہٹ رہے نہیں ہٹ رہے، اور حضور نے فرمایا الا مکانک ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو، نماز پڑھاتے رہو۔ اب تو واجب ہو گیا، نبی کے حکم کی تعمیل واجب ہو گئی، اب تو رک جانا چاہیے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، نماز بھی قائم ہے۔ ابو بکر صدیق مصلی چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے، امام نے امامت کو چھوڑ دیا، امام نے مصلی چھوڑ دیا، مقتدی بغیر امام کے ہو گئے، لیکن نبی پاک کی وجہ سے سب کی نماز بھی قائم ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ابو بکر صدیق بالکل مصلی چھوڑ کر پچھلی صف میں آ گئے جہاں مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر حضور نے نماز پڑھائی، حضور امام بن گئے، وہ ازل سے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ نے نماز پڑھائی۔ اور نماز پڑھانے کے بعد پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، میں نے تجھے منع کیا تھا، کیوں نہیں رک گیا، نماز کیوں نہیں پڑھاتا رہا؟ پوچھا اس لیے تاکہ ہم کو آپ کو پتہ چل جائے نا۔ حضور نہ پوچھتے معاملہ وہیں رہ جاتا۔ آج مولوی سوچنے کے لیے بیٹھ جاتے، سر پکڑ کر بیٹھ جاتے، یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ نے واضح کر دیا ہے، ابو بکر کا جواب ہوگا پوری امت پر حاوی اور غالب ہوگا۔ ہاں بھئی ابو بکر بتاؤ، سب صحابہ بیٹھے، علی المرتضیٰ بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، سب بیٹھے، عجیب معاملہ ہو گیا، نیا مسئلہ آ گیا۔ ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ اللہ رحمت نازل فرمائے محدثین پر جنہوں نے ان کے الفاظ کو محفوظ رکھا اور صدیوں کا سفر طے کر کے آج ہمارے پاس بھی پہنچ گئے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گا۔ ما کان لابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول آ جائے، ابو قحافہ کا بیٹا مصلی پر کھڑا رہے، ہو سکتا ہی نہیں۔ ابو قحافہ ان کے والد کا نام تھا، اپنا نام ہی ذکر نہیں کیا، میں قابل ذکر ہی نہیں، میرا کیا شمار ہے؟ اے نبی تیرے غلاموں میں شامل ہوں، تو قبول کر لے، تیرا کرم ہے۔ ما کان لابن ابی قحافہ
ان یقوم بین یدی رسول اللہ۔ میرے دوستوں مجھے بتاؤ یہ نبی کی تعظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور تعظیم بھی نماز میں ہو رہی ہے، تعظیم بھی مسجد میں ہو رہی ہے، تعظیم بھی صحابہ کی موجودگی میں ہو رہی ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آج کسی ملا کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تعظیم کے خلاف بات کرے؟ جی ہاں، گنجائش نکال لیتے ہیں، چور دروازے ہوتے ہیں، کسی اور دروازے سے نکل جائیں گے۔ مجھے پتا ہے جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے تو کہیں گے وہ تو رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے۔ آج تو کوئی بھی اللہ کا رسول تو نہیں ہے جس کی تعظیم کی جائے۔ میرے دوست، میں نے بال یوں ہی دھوپ میں بیٹھ کر سفید نہیں کیا۔ اسی پیر سیال کا کرم اور فیض ہے۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، امام بخاری کا ہی حوالہ دیتا ہوں۔ وہ بخاری کرتے ہیں، بخاری نہیں آتی، بخار آتا ہے۔ میرے دوست میں تجھے ایک حوالہ دیتا ہوں، نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اور تعظیم کر رہا ہے کون؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ، حیدر کرار، شیر خدا، مشکل کشا۔ وہ مشکل کشا بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہنا شرک ہے، اور شرک گھر میں رکھ۔ یہ شرک صدیوں سے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، ہم اسی شرک پر قائم رہیں گے اور قیامت کر دیکھیں گے انشاءاللہ جھنڈا اسلام کا بابا فرید کے ہاتھ میں ہوگا۔ حق فرید یا فرید۔ میں اس ملت کو کہتا ہوں، اس طبقے کو کہتا ہوں، اس گروہ کو کہتا ہوں، اس فرقے کو کہتا ہوں، تم سارے جمع ہو جاؤ، مجھے نظام الدین اولیاء جیسا کوئی ایک اپنے اندر دکھا دو، کوئی بابا فرید دکھا دو، کوئی خواجہ معین الدین دکھا دو۔ نہیں دکھا سکتے تو پھر کہہ دو ہم ہی اہل سنت والجماعت حق پر ہیں۔ میں پہلے بھی باتیں کر رہا تھا جمعے سے پہلے، میں نے کہا یہ ہندوستان ہندوؤں کی جگہ۔ ہندوستان کا کیا معنی ہے؟ ہندوؤں کی۔ ہندو کسے کہتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ہر جگہ مندر بنے ہوئے، ہندوستان میں جا کر دیکھ لو، میں نے دیکھے ہیں مندروں میں بنے ہوئے ہیں بت، ان کی پوجا ہوتی ہے۔ پورا ہندوستان اسلام سے پہلے بت خانہ بنا ہوا تھا، مندر ہی مندر تھے، شرک ہی شرک تھا۔ آج پورا ہندوستان لا الہ الا اللہ کی آواز سے گونج رہا ہے۔ میرا سوال ہے، اور ہمیشہ سے سوال ہے، میرا ہاتھ بلند ہے، کوئی میرا ہاتھ نیچے کرے، کوئی بتائے یہ لا الہ الا اللہ ہندوستان میں کون لایا ہے؟ ہم افطاری کے سموسے اور پکوڑے نہیں بیچتے، اللہ کے بندوں کے قدم چومتے ہیں، ہمیں یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ حوالہ پیش کرتا ہوں مولا کائنات علی المرتضیٰ اور دوسرے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو نام ہیں، عظیم نام ہیں، بڑے عظیم نام ہیں۔ میں نے حضرت علی کا پہلے نام لیا ہے، حضرت عباس کا بعد میں، حالانکہ حضرت عباس حضور کے بھی چچا ہیں، علی المرتضیٰ کے بھی چچا ہیں۔ چچا کی شان بڑی ہوتی ہے، بے بھی تو نہیں کر گیا۔ میرے پاس حوالہ موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اس طرح ذکر فرمایا تو پہلے حضرت علی کا ذکر کیا، حضرت عباس بھی بیٹھے تھے، پھر حضرت عباس کا ذکر فرمایا۔ حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا نام آپ نے بعد میں لیا ہے، علی کا پہلے لیا۔ میں کوئی بات جھوٹی غلط رب اس زبان کو طاقت ہی نہ دے، کوئی بغیر حوالے کے بات کروں، میں سب کو اخلاق کی جرت دیتا ہوں، اٹھ کر منع کر دے یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ آج نہیں کل میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، تم ہی نہیں کوئی مولوی علامہ اگر میری بات حوالے کے بغیر ہو حق پہنچتا ہے تنقید کرے، اگر غلط ہو تو میں انشاءاللہ توبہ بھرے مجمع میں توبہ کروں گا۔ حضرت عباس نے کہ یا رسول اللہ میرا نام آپ نے بعد میں لیا ہے، علی کا پہلے لیا ہے، میرے آقا کریم تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ علم کیا، ذہانت کیا، عقل کیا، رب نے کیا کیا نعمت عطا فرمائی، برجستہ جواب دیا، فرمایا میرے چچا علی نے ہجرت پہلے کی ہے، تم نے بعد میں کی ہے۔ یہاں خون کے رشتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، ابو لہب بھی چچا تھا، ٹھکرا دیا ہے،
میرا کلمہ قبول نہیں کیا، جاؤ جہنم میں۔ قرآن جب بھی جو پڑھے گا تبت یدا ابی لہب وتب پڑھے گا، چچا ہے، گیا جہنم میں، اور حبشے سے آیا، میرے مصطفیٰ نے اسے اپنے سینے سے لگا لی۔ یا نسل کے بت نہیں پوجے جاتے۔ جامی مجھے کہہ رہے، کہہ دے میری بات، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کندری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے، میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، دادا کون ہے، چھوڑو اس کو، دیکھنا یہ ہے کہ تو کیا ہے۔ تو نبی کا غلام ہے، آ جا۔ سنا ہے کعبہ فتح ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، اذان کا وقت ہے، کون اذان کہے؟ کوئی قریشی، ہاشمی، بنو امیہ کا، کوئی کسی بڑے قبیلے کا سردار نہیں، میرے مصطفیٰ کی نظر میں آ گیا، غلامی میں قبول ہو گیا، وہی حبشے سے آنے والا۔ کہا اذان کہے گا تو بلال کہے گا، کیونکہ اللہ کہنے کی وجہ سے اسی سرزمین پر اسے عذاب دیا گیا، سزائیں دی گئی۔ آج یہی بلند آواز سے کہے تاکہ وہ ذرے سن لے کہ بلال کی آواز گونج رہی ہے۔ وہ کہیں بھی کھڑا ہو کر اذان پڑھ دے۔ کہا نہیں بلال، تیری عظمت کو میں نے 4 چاند لگا دیے ہیں، اب زمین پر تو کھڑا ہو کر اذان نہیں پڑھے گا۔ یا رسول میں کہاں پڑھوں؟ فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھ جا، یہ کعبہ تیرے قدموں کے نیچے ہوگا، دنیا دیکھے گی، تاریخ میں ہر ایک دیکھے گا۔ کسے پسند فرما لیا؟ جو اپنا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، امام بخاری کیا لکھتے ہیں؟ بخاری شریف کے علاوہ بھی امام بخاری کی حدیث کی کتاب ہے الادب المفرد، یاد رکھنا کتاب کا نام الادب المفرد۔ اس میں امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے کہ علی المرتضیٰ اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود، علم کے باوجود، شجاعت کے باوجود، بڑی خوبیاں میں کیا کون سے شمار کروں؟ آج تو کسی میں علم ہو تو وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا، یہ شجاعت کا تو پتہ ہی نہیں نا، دسترخوان کے بہادر ہے کہ میدان کے بھی بہادر ہے۔ علی مرتضیٰ کی جرأت دیکھیے، خیبر کا دروازہ کس نے اکھاڑا تھا؟ وہی بازو ہے، حیدر کرار کی قوت ہے، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ کرار کا معنی یہی ہے، حیدر کا معنی شیر ہے، یہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے، نہ تھکتا ہے نہ اس کا بازو تھکتا ہے، یہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہے، نبی کی دعائیں ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومے ہیں۔ حوالہ یاد رکھنا، بڑا مضبوط حوالہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے، کیا کہہ رہا ہوں، سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ حضرت عباس کے قدم چومے ہیں، قدم۔ حضرت عباس نبی نہیں، حضرت عباس رسول نہیں، حضرت علی ان کے صحابی نہیں، صحابیت میں برابر ہیں، درجے میں علی المرتضیٰ کی شان زیادہ ہے، اس لیے کہ باب مدینۃ العلم ہے اور حضور کے جانشین ہیں، حضور کے داماد ہیں، فاطمہ الزہرا کے سر کا تاج ہیں، حسنین کریمین کے ابا ہیں، اور کتنے حوالے موجود ہیں۔ یہ سارے حوالے علی مرتضیٰ کی شان کو بلند کرنے والے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں، ان کی بھی بڑی عظمت ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کے پاؤں اور پیر چومے نے۔ میں کس طرح سمجھاواں؟ پر ایک بات ہے، اس وقت کوئی مولوی کول کوئی نہیں سی جڑا فتویٰ لگا اللہ، یہ سارے بعد جو پیدا ہوئے۔ برسات کی پیداوار، اب موسم ہے نا برسات کا، دیکھیں گے نیا نیا گھاس اگتا ہے، نئے نئے پتنگ اڑتے ہیں، شام کو صبح کو نہیں ہوتے، بس پڑے ہوتے ہیں، ان کے بازو اور پر گر جاتے ہیں۔ جی اللہ میرے اللہ، حدیث پاک مکمل نہیں ہو رہی بھائی، کیا کریں، ہم خود بھی ادھورے ہیں، ہمارے کام بھی ادھورے ہیں۔ فاطمہ الزہرا آ گئی، نبی پاک نے پاس بٹھا لیا اور سرکار نے ان کے کان مبارک میں کچھ فرمایا، سرگوشی فرمائی، اور وہ رونے لگ۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا کہ فاطمہ الزہرا رونے لگ؟
عائشہ صدیقہ نے پوچھا فاطمہ کیا بتایا حضور نے تیرے ساتھ کیا سرگوشی فرمائی کہ تو فوراً رونے لگی؟ حضور کا راز ہے کسی کو نہیں بتاؤں گی. جب حضور نے آنسو دیکھے نا, توجہ ذرا کرنا ہے نا توجہ, جب حضور نے فاطمہ الزہرا کے آنسو دیکھے نا پھر قریب کر لیا, پھر سرگوشی فرمائی, ہنسنے لگ گئی. سبحان اللہ. تو میں یہ بات کہہ کر آگے چلوں گا, آنسو کتنے قیمتی ہیں. تم صرف ہنسنا چاہتے ہو, صرف مسکرانا چاہتے ہو, صرف خوشیاں ڈھونڈتے ہو, یہ پتہ نہیں کہ مسکراہٹ کے پھول جو ہے یہ آنسو کے پانی سے پیدا ہوتے ہیں. یہ تاریخی جملہ میرا یاد رکھ, لکھ لینا, مٹ جائے گا, دل پر لکھ, کبھی نہیں مٹے گا. خوشیوں کے پھول تلاش کرتا ہے اس گلزار ہستی میں جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. پھول تلاش کرتا ہے, ہاں جی مل سکتا ہے. کیسے مل سکتا ہے؟ ذرا پانی نکال, پانی دے, پھول نکلیں گے. وقت چونکہ مختصر ہے نا, اس لیے میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا. ماشاءاللہ بڑے ذہین لوگ ہیں, ساری بات سمجھ جاتے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں. جنہوں نے آنسو بہائے نا ان کے آنگن میں پھولوں کی بہتات تھی. اللہ اکبر, سبحان. عائشہ صدیقہ پوچھنا چاہتی ہیں کیا فرمایا, رونے لگی. کیا فرمایا؟ ہنسنے لگی. میں نے یہ راز ہے نبی پاک کا. عائشہ صدیقہ کے اندر یہ ایک علم ہے, تجسس ہے, یہ علم حاصل کرنے کی خواہش مسلسل انہیں بے قرار رکھتی, حتیٰ کہ سرکار کا وصال ہو گیا. جب سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر فاطمہ الزہرا سے پوچھا, فاطمہ بتاؤ تو صحیح وہ کیا بات تھی؟ فرمایا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں کہ آپ کے زمانے میں راز تھا. جب سرکار نے پہلی مرتبہ میرے ساتھ سرگوشی فرمائی نا, جس کے نتیجے میں میرے آنسو نکل آئے, میں بے چین اور بے قرار ہو گئی, میری روح تڑپنے لگ گئی. حضور نے فرمایا فاطمہ جبریل امین ہر سال آ کر میرے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے. ابھی مسجدوں میں جاؤ نا تو دو قاری بیٹھے ہوں گے, درمیان میں قرآن پاک ہوگا, ایک سن رہا ہے ایک سنا رہا ہے. یہ حضور سے یہ سلسلہ چلا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ جبریل امین آ کر سدرۃ المنتہا سے, یعنی اس کو بھی قرآن یاد ہے, روح القدس کو بھی قرآن یاد ہے, انجیل یاد نہیں ہے, تورات زبور نہیں یاد, قرآن سارا یاد ہے جبریل امین کو. میرے ساتھ دور کیا کرتے تھے. اس سال جبریل امین نے میرے ساتھ 2 دفعہ دور کیا ہے, 1 دفعہ نہیں کیا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ آخری رمضان ہے, پھر نہیں آئے. تو میں رونے لگ گئی سرکار کی جدائی کا خیال کر کے. اللہ اکبر. حضور جب میرے آنسو دیکھے تو آپ بھی بے چین ہو گئے. پھر دوبارہ حضور نے سرگوشی فرمائی مجھے خوش کرنے کے لیے, تاکہ غم غلط ہو جائے. میرے دل کا غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے, نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا غم کوئی غلط نہیں کر سکتا, تیرے غموں میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہاں وہ اس میں پاک ہے, تیرے غم مٹا دیں گے, تجھے راحت کا پیغام دیں گے. حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ جب حضور نے میرے آنسو دیکھے, غم دیکھا, گریہ وزاری دیکھی, حضور نے پھر سرگوشی فرمائی. فرمایا عائشہ کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ جنتی عورتوں کی سردار تجھے بنا دیا جائے؟ سبحان اللہ.
مسئلہ تو ایک بڑا عجیب ہے جو میرے پیش نظر ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو اس پر انشاءاللہ بحث تو ہم آئندہ جمعے کریں گے اگر اللہ کو منظور ہوا۔ یہ سوچتے جاؤ، اور کوئی اگر عالم دین ملے، کوئی مولوی صاحب ملے تو ان سے بھی پوچھ لینا، کوئی حرج نہیں، علم میں اضافہ ہی ہوتا ہے نا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کا سردار فرمایا، یقین ہے نا؟ حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا۔ بھائی چیز میری ہے، سودا آپ کریں، کیسا خیال ہے آپ کا؟ مالک میں ہوں، اس کا سودا آپ کسی سے کرتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جنت تو رب کی ہے نا، رب نے بنائی ہے، اور سودا میرا نبی فرما رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آئندہ جو میں اس پر بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی